Now let's start Tafsirul Quran. Resume Quran reading. Suratul Baqarah, ayat number 83. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. ترجمہ: وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل، لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ اللہ کے سوا، وبالوالدین اور ماں باپ سے، احساناً حسن سلوک کرنا، وذی القربی اور قرابت دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا اور تم کہنا، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دینا، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے، قلیلاً چند ایک، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون پھر جانے والے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے توڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے. آیت 83:1. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے ہیں جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کے بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عذاب نازل ہوا. اب یہاں ان کو وہ یہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام عبادات و معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی. اسی قسم کا حکم سورہ نساء آیت نمبر 36 میں امت مسلمہ کو بھی دیا گیا ہے. ابن کثیر. نمبر 2، لا تعبدون الا اللہ. عبادت کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ. نمبر 2، مالی عبادت جیسے صدقہ و خیرات کرنا اور نظر و نیاز ماننا. نمبر 3، لسانی عبادت یعنی زبان سے، جیسے کسی کے نام کا وظیفہ جپنا یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا. نمبر 4، قلبی عبادت یعنی دل سے، جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا.
یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، کسی اور کو شریک بنایا، وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ نمبر 3، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ متعدد دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ بخاری۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا، پھر اس کی پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اے میرے رب، دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ نمبر 4، والیتامی، یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، والمساکین، اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کا حاشیہ۔ نمبر 6، وقولوا للناس حسنا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو و درگزر سے کام لے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو۔ مسلم۔ بنی اسرائیل کو قول حسن اچھی بات کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر احسن سب سے اچھی بات کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ ترجمہ، اور میرے بندوں سے کہہ دے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ نمبر 7، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے۔ نمبر 8، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ توڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے۔ باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو، خواہ وہ توڑے تھے، عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرمایا۔